دیکھیں سیدھی بات ہے، جس طرح فہد نے کہا ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات فہد نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پہلے تو یہی تھا نا مینلی کہ ٹرمپ نے کرنا تو ہے، لیکن دیکھیں یہ پرائیورٹی میں نیچے ہوگا. لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ پرائیورٹی میں اوپر آ گیا. اب اس میں آپ نے جس طرح کہا ہے کہ کال آنی ہے کرنی ہے، میں دوبارہ یا میسج کنوے ہو جائے، انڈائریکٹ میسج سعودیوں کے تھرو میسج آ جائے. میسج تو آ گیا نا. دیکھیں نا جو میسج پبلکلی اگلا ٹی وی تے چلا گیا اور میسج کی انہوں نے اپنا کی کرنا ہو. دیکھیں میسج آ گیا، بٹ میری نظر میں یہ جو ہو رہے ہیں مذاکرات، دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا امپیکٹ آتا ہے، اس جو ایک انٹرنیشنل پریشر بڑا ہے اس کا. کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل اس وقت جو ایک دو تین چیزیں تو طے ہے. ملٹری کورٹس کے ورڈکٹس مسترد ہو گئے ہیں، ان کو نہیں کو جو ہے وہ مان رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے اوپر پاکستان بہت اوپر آ گیا ہے. اس وقت ریڈ فلیگ ہو گیا ہے، یورپی یونین کا بھی ہو گیا ہے اور برطانیہ کا بھی ہو گیا اور امریکہ کا بھی ہو گیا ہے. اور تیسرا بڑا یہ ہے کہ اب امریکہ تو کلیئرلی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عمران خان کو ریلیز کریں، اور جو بھی رچرڈ گرینل کی ابھی آپ ہی کے ایئر وائی کے اوپر ہی جو انٹرویو کی ڈیٹیلز آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیز کریں. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کو یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ ان مذاکرات میں کہاں پہ جھلکے گا، کہاں پہ آئے گا. کیا مذاکرات ہوئی پریشر کی وجہ سے رہے؟ فہد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ اب اگر آ گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جناب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اینڈ دین سولوشن کی طرف اور ریزولوشن کی طرف جائیں مذاکرات؟ کیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، نکل سکتا ہے کوئی نتیجہ ان کا؟ ہم اگر اتنا کریڈٹ دیں گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اتنی جلدی اس چیز کو بھانپ لیا ہے، اور رچرڈ گرینل کی جو ہے وہ 2-3 ٹویٹس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو یار فٹافٹ اپنی نیگوشیٹنگ کمیٹی بنا دو، تو بڑی بات ہے. لیکن میرا خیال میں اتنی اس کے اندر گہرائی میں کوئی نہیں گیا، یہ ایک دم ہو گیا ہے. لیکن اب کیونکہ ہو گیا ہے تو اب آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ کے اندر یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب 20 دن رہ گئے ہیں، یا یعنی 3 ہفتے رہ گئے ہیں، ان 3 ہفتوں میں کیا کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں بیکاز دی نیگوسیشنز آر آلریڈی انڈر وے ان وے، تو ایک طریقے سے آپ کو ایک دروازہ مل جاتا ہے سائڈ پہ جہاں سے کھول کر آپ کچھ نہ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. اب اس کو کیسے یہ مینج کریں گے آئی ڈونٹ نو، کیونکہ تھوڑا سا یہ کاشف میرے خیال میں گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی، اور ظاہر بات ہے جب میں گورنمنٹ کہتا ہوں تو میں اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل کر رہا ہوں، دے ول ہیو ٹو کیلکولیٹ کہ کتنا کو ہم جو ہے وہ اس چیز کو سیریسلی لیں اور کہاں تک ہم اس کو جو ہے وہ ریلیف دے سکتے ہیں. دیکھیے ای یو والا معاملہ کوئکلی میں صرف مینشن کر دوں، ابھی جو ہے نا یہ صرف کنسرن کا لفظ شو ہوا ہے وچ از دا اسٹارٹ، ابھی اس سے آگے نہیں ہوا. اگر فالو اپ بھی کچھ ہوتا ہے تو دین دیر از اے پرابلم. لیکن یہ جو انہوں نے کنسرن کا لفظ بھی شو کر دیا، اس سے یہ ہو گیا کہ ملٹری کورٹس بھی آپ کے ریڈار پہ آ گئے انٹرنیشنلی. ابھی ہائی پروفائل لوگوں کے معاملات بھی ملٹری کورٹس میں جانے ہیں. ابھی تو اگلی فیز آف کنوکشنز آنی ہے، تھا وہاں پہ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا. سو ابھی اگلی فیز آف کنوکشنز آنی ہے. یہ میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ کیا ہر کنوکشن کی جو 25-30 کی لسٹ آئے گی اس کے بعد ای یو دوبارہ کہے گا دیکھیں جی آپ کا جی ایس پی پلس ہے اور آپ نے ان چیزوں کو ان قوانین کو سائن کیا ہوا ہے. لیکن فہد صاحب دینے کے لیے میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ بھی ریڈار پہ ہے، عمران خان بھی ریڈار پہ ہے، دیکھتے کدھر جاتا ہے. میں ذرا اس کے بعد پھر فواد صاحب کے پاس آؤں گا کہ کیا ہے دینے کو ایک دوسرے کو. میں بار بار یہ کہتا ہوں صرف ایک چیز جو عمران خان صاحب دے سکتے ہیں حکومت کو ہے وقت، کہ آپ وقت لے لیں. حکومت کے پاس کیا ہے دینے کو عمران خان کو؟ ہر وہ چیز جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے حکومت شاید زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گی. عمران خان صاحب کا آنا یا الیکشن کا آڈیٹ یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یا 9 مئی کا اور 26 نومبر کا وہ جو جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں، واٹ کین دا گورنمنٹ گیو؟ دیکھیے میرے خیال میں جو لو ہینگنگ فروٹ ہے نا اس ٹائم جو مجھے نظر آ رہا ہے، وہ ایک تو جو پرزنرز ہیں ان کی ریلیز ہے، کم از کم چند ایک کی، ان کو بیل مل جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے. پھر یہ کہ جو ملٹری کورٹس میں مزید معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا سلو ٹریک پہ ڈال دیا جائے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں اس کی میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن پہلے جو فرسٹ سٹیپ میں آئی تھنک یہ 2-3 چیزیں ہیں جو گورنمنٹ سیفلی کر سکتی ہے. لیکن ول دیٹ بی انف فار پی ٹی آئی؟ میرا خیال ہے مائنس شارٹ آف عمران خان وہ تو نہیں مانیں گے کسی اور چیز پر، کیونکہ اب آہستہ آہستہ یہ وربلائز کرنا شروع کر دیا ہے کمیٹی کے لوگوں نے. پہلی سب سے بڑی ڈیمانڈ عمران خان کی رہائی ہے. انہیں پتا ہے کہ اس وقت ہم اس جگہ حکومت کو لے آئے ہیں اس پریشر میں کہ شاید یہ کام ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ آئی تھنک جو آپٹیمل ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس سے تو کبھی شروع نہیں ہوتا.
شروع سے کرتے ہیں, آپ چھوٹی چیزوں سے کرتے ہیں, تو یہ ٹیبل پہ ضرور چیز ہوگی, لیکن میرے خیال میں ساری نظریں جو ہیں وہ 20 جنوری میں لگی ہوں گی, پھر اس کے بعد ہی کیلکولیشن فریش ہوں گی. ڈیمانڈ تو عمران خان کی کریں گے, لیکن ایک مجھے یہ ہوا ہے کہ یہ جب کمیٹی اس دن گئی تھی, ان کو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے وہ جو 700 پختون اس دن انہوں نے ریسٹ کیا ہے, اس کی رہائی تو لینی چاہیے تھی. اب دیکھیں نا, ان کو اٹھا کے آپ نے پنجاب کی جیلوں میں ڈال دیا ہے, غریب ترین ورکر ہیں, نہ ان کا کوئی وکیل کرنے والے ہیں نہ کچھ ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے وکیل بھی تو آپ کو پتہ ہے نا, وہ تو 2-2 کروڑ کے بغیر تو جاتے بھی نہیں. تو اب ایشو یہ ہے کہ اب یہ جو سارے بیچارے آئی ایل ایف کے یہ لوگ لگے رہتے ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو کمیٹی تھی, میری انفارچونیٹلی بات بھی نہیں ہوئی کسی سے, کہ ان سے یہ تو ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ باقی تو ہوتے رہیں گے, لیکن یہ جو 700 بندہ ہے اس کو تو چھڑوائیں, اس کی رہائی کا کام. اس سے پھر کیا ہونا تھا کہ ٹمپریچر کول ڈاؤن ہو جاتے اور اگلی بار جو ہے وہ پھر آگے ہو جاتے.